نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ کتاب الرحیق المختوم کی قسط نمبر 14 آپ کے پیش خدمت ہے۔ پچھلی قسط میں ان اسباب و عوامل پر بات کی گئی تھی جنہوں نے مسلمانوں کو دین حق پر ثابت قدم کر دیا تھا۔ ان میں سے چند ایک اسباب کے بارے میں آج ذکر کروں گی۔ ایک اہم سبب آیات قرآنی کا نزول ہے۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا اور انہی کے پہلو پہ پہلو ایسی آیات کا بھی نزول ہو رہا تھا جن میں کفار و معظمین کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے، ان کے لیے کوئی ہیلہ باقی نہیں چھوڑا گیا۔ انہیں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا اگر وہ اپنی گمراہی اور عناد پر مصر رہے اور اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے، اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات و تاریخی شواہد پیش کیے گئے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اعداء کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اس ڈراوے کے پہلو پہ پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کی جا رہی تھیں۔ افہام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ باز آنے والے اپنی کھلی گمراہی سے باز آ سکیں۔ باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس سے بھی پہلے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دائمی مصائب اور ہلاکت خیزیاں مول لے لی جائیں، بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے ہی جاہلیت اور اس کے ظالمانہ نظام کے خاتمے کے عزائم رکھتی ہے۔ اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمعیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً کبھی صراحتاً نازل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ پنپ نہ سکیں گے، ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا۔ مگر دوسری ہی طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات، ان کے قوم کی تکذیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھیں، اور ان آیات میں جو نقشہ کھینچا جاتا تھا وہ تقریباً وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا۔ اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا تھا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام و نامراد ہوں گے اور مسلمان ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ ان کے صحن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی۔ نیز ارشاد ہے، عنقریب اس جمعیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتھا ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی۔ مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانیں۔ اسی طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں ضمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا تھا۔ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا، ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی
کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اسی طرح جس وقت فارس و روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے۔ لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری نازل فرمائی، چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے۔ لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی، بلکہ اس ضمن میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے، اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ عکاظ، مجنہ اور ذوال مزاج کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہ دیتے بلکہ دو ٹوک الفاظ میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب وتدین لکم بها العجم فاذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ۔ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اسی کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اسی کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودا بازی کرنا چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیت پڑھ کے سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جس سے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارد کا ارشاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار میں خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار صنع سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے یہ بشارتیں بھی کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی، اور مسلمان ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھتے تو طعنہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے، لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہان کیسر و کسریٰ کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔